السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم عظمت صحابہ کے عنوان پر سورہ بقرہ کے 3 آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں، بلکہ وہ اللہ اور مومنین سے فریب کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور اس کا ان کو احساس بھی نہیں۔ بتصریح حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مومنین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک در حقیقت اللہ کے ساتھ روا رکھا جانے والے سلوک کے مترادف ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فریب کا برتاؤ اللہ رب العزت سے فریب ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والے غور کرے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تو برا نہیں کہہ رہے، اور اگر وہ اس سنگین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ نزول قرآن کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دھوکہ دینے والوں کا اپنا ایمان کا دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وما ہم بمؤمنین فرما کر ان کے دعوے کی نفی فرما دی ہے۔ عصر حاضر میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر سب و شتم کرنے والے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا جرم نزول قرآن کے وقت کے منافقین سے بڑا ہے۔ تو جب چھوٹے مجرمین کے ایمان کی نفی کر دی گئی تو بڑے مجرم اپنے ایمان کی خود ہیر منا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔